ابے آپ کی بات ہی سمجھ میں نہیں آ رہی. آپ میری پہلے بات سمجھیں. میرا پروگرام نہ اخباروں پر ہے نہ بڑی بڑی عمارتوں پر ہے. میرا پروگرام ہے ملک کے حالات پر. چلانے کی ضرورت نہیں ہے بھائی، چلانے کی ضرورت نہیں. ابے آپ کیا کام کرتے ہیں؟ میں روزانہ 15 روپے کا اخبار خریدتا ہوں، جس میں 14 روپے 90 پیسے کی بڑی بڑی بلڈنگوں کے پلازوں کے اشتہار دیکھتا ہوں اور 10 پیسے کی اس میں خبر پڑھتا ہوں. ابے یہ کون سی صحافت ہے؟ اگر آپ ابے سے پرہیز کریں تو میرے خیال میں بہتر ہوگا. دو کسی قیمت پہ بھی نہیں. نہ ڈاکٹر نے مجھے املی اور اچار سے پرہیز بتایا ہے، اور ڈاکٹر کو جب میں نے دکھایا تو کہنے لگا ابے کا کثرت سے استعمال کیجئے، طبیعت میں افاقہ ہوگا. سمجھے؟ جب میں نے ڈاکٹر کی فیس پوچھی، جب اس نے فیس بتائی تو میں نے کہا ابے اتنی فیس؟ یہ سنتے ہی ڈاکٹر مسکرانے لگا. بھائی صاحب یہ پروگرام ریکارڈ ہو رہا ہے. ابے حالات دیکھ اور بلڈنگوں کے اشتہارات دیکھ. یہاں ابے کہنے کی کوئی خاص ضرورت نہیں تھی، اور آپ مجھے ابے نہیں کہہ سکتے. تمہیں میں ابے نہیں کہہ سکتا؟ بالکل نہیں کہہ سکتے. اوکے میں تمہیں ابے نہیں کہہ سکتا تو کوئی دوسرا لفظ تو استعمال کر سکتا ہوں. کون سا؟ موتیا کے نزدیک کا ایک لفظ ہے. موتیا کا پھول نہیں ہوتا؟ میرے خیال میں آپ ابے کہیں تو بہتر ہے. ابے کہہ دیں. ابے کہہ دوں؟ جی. ابے بتاؤ، اخبار پڑھو، اس میں ہیڈ لائن کی ایک خبر چھپی ہوئی ہے، پاکستان دیوالیہ ہونے کے نزدیک ہے. ٹھیک ہے جی. بس یہ خبر. باقی بڑے بڑے اشتہارات بلڈنگوں کے اشتہارات، اور ان بلڈنگوں کے اشتہارات کے اندر کوئی فلم والا یا ٹیلی ویژن والا ایسے انگلی اٹھائے کھڑا ہوا ہے اور نیچے لکھا ہوا ہے میرا خواب. ابے جب تیرا یہ خواب ہے تو اپنے خواب پہ خود ہی انگلی کیوں اٹھا رہا ہے؟ محترم، یہ جو اشتہار بناتے ہیں لوگ یا جو اشتہار چھپاتے ہیں، وہ ان فلمی اداکاروں سے یا ٹیلی ویژن کے اداکاروں سے کہتے ہیں کہ آپ ایک ایسی تصویر کھنچائیں عمارت کے سامنے کھڑے ہو کے کہ آپ کی انگلی اٹھی ہوئی رہے، اور انگلی کے اشارے سے بتائیں کہ یہ عمارت ہمارا خواب ہے. ابے ان اشتہاروں پہ کبھی تم نے غور کیا؟ یہاں ابے کہنے کی کوئی خاص ضرورت نہیں تھی. تو پھر میں دوسرا لفظ استعمال کر رہا تھا. اب کیا فرما رہے تھے آپ؟ میں کیا فرما رہا تھا؟ جی، کہ جو اشتہار جو آتے ہیں بڑی بڑی بلڈنگوں کے، وہ تیار نہیں ہوتی. ابے ابھی بنیاد بھی نہیں پڑی ہے اور لکھا ہے کشادہ کمرے، لفٹ کا جدید انتظام، سیکیورٹی سسٹم، 40,000 روپے صرف دیجئے اور مالک بن جائیے. محترم، دنیا بھر میں اسی طرح ہوتا ہے. یہ جو بلڈرز ہوتے ہیں یہ ایڈوانس میں لوگوں سے پیسہ لیتے ہیں. جب پیسہ مل جاتا ہے تو عمارت تعمیر کرنا شروع کرتے ہیں. 2-3 سال میں عمارت بن جاتی ہے تو پھر آپ کو قبضہ دے دیتے ہیں. اچھا، تیری بڑی معلومات ہے. ابے تو نے کیا اس پہ ریسرچ کی ہوئی ہے؟ اب آپ میری بات نہیں سمجھ رہے. میں آپ سے بہت ابے تو میری بات نہیں سمجھ رہا. میں آپ سے ایک بڑی تہذیب اور تمیز سے پیش آ رہا ہوں. بالکل آ رہے ہو، بالکل. دیکھو ایک بات سنو، سارے چینلز کے اوپر مہمان جو ہیں وہ تمیز سے بات کرتے ہیں. اب اگر ایک چینل پر میزبان تمیز سے بات کر رہا ہے اور مہمان بدتمیزی کر رہا ہے تو انجوائے کرو، بھگتو، ایکسیپٹ اٹ. اس میں کیا ہے؟ ابے 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 آپ کی بات ہی سمجھ میں نہیں آ رہی. آپ میری پہلے بات سمجھیں. میرا پروگرام نہ اخباروں پر ہے نہ بڑی بڑی عمارتوں پر ہے. میرا پروگرام ہے ملک کے حالات پر. چلانے کی ضرورت نہیں ہے بھائی، چلانے کی ضرورت نہیں. ابے اگر اس ملک میں سے بڑی بڑی بلڈنگوں کے اشتہارات اور اخبارات نکال دے جائیں تو رہتا کیا ہے؟ 220 فٹ سڑک، پروجیکٹ کے چاروں طرف سوئمنگ پول. ابے بتاؤ، مٹکے میں پانی بھر کے لانے کے لالے پڑے ہوئے ہیں، سوئمنگ پول کے اندر ان کا تایا پانی بھرے گا؟ یہ کس قسم کی زبان استعمال کر رہے ہیں؟ سارے بلڈرز ایک سے نہیں ہوتے بھائی. اور تو نے کسی اشتہار میں کام کیا ہے جس میں بڈھی کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے پروجیکٹ کو دیکھ کے تو مسکرا رہا ہے ایسے؟ اول تو میں نے کسی اشتہار میں کام نہیں کیا ہے. بتاؤ. کہتے ہیں ناگن چورنگی کے قریب لگژری فلیٹس
आसान और बेहतरीन ज़िंदगी गुजारिए और ग्राउंड फ्लोर के ऊपर पार्किंग। इसमें क्या बुराई है? अबे हम खुद नागन चौरंगी पे रहते हैं। नागन चौरंगी कराची के जो अच्छे इलाके हैं उनमें आता है। मेरा ख्याल है अबे तेरे ख़ानदान में कोई ना कोई सपेरा रहा होगा जब भी तू इतनी तारीफ़ कर रहा है नागन चौरंगी की। अगर आप तमीज़ से बात नहीं कर सकते तो मजबूरन मुझे अपना ये प्रोग्राम बंद करना पड़ेगा। कर दो, इसमें क्या है? अबे जितनी जल्दी बंद कर सकते हो कर दो। जब की नई इमारत का काम बंद हो सकता है तो बेटा तुम्हारा प्रोग्राम तो किसी गिनती में नहीं है, बंद कर दो। मेरे बाप का क्या जाता है, बंद करो भाई, उड़ा दे कैमरे पर से, चलो उड़ो, बंद करो। किस इदारे में तालीम हासिल की आपने? घरेलू। जी कौन सा? घरेलू। गुफ्तगू जारी रखना मेरे लिए मुश्किल हो रहा है। अच्छा, क्यों? तुम्हें ये अंदाज़ा हो रहा है? नहीं, सच सच बताऊं, मुझे आपसे डर लग रहा है। अच्छा, तुम्हें मुझसे डर लग रहा है? झूठे, तुझे मुझसे डर लग रहा है? ओ, तुम्हें मुझसे डर लग रहा है कि कहीं मैं हाथापाई ना शुरू कर दूँ? जी हाँ, यही ना? जी हाँ, ठीक है। तो होने दो, हाथापाई एंजॉयमेंट है। अभी देखो सुप्रीम कोर्ट बार के इलेक्शन में अली अहमद कुर्द और एम जफ़र के हामियों में किस कदर हाथापाई हुई है, कितना एंजॉयमेंट था, जबकि पढ़े लिखे लोग हैं। तो जब पढ़े लिखे लोगों की हाथापाई ऑन एयर जाती है और लोग देखते हैं, एंजॉय करते हैं, तो दो जाहिल अगर आपस में लड़ेंगे तो कौन बुरा मानेगा? दिल एंजॉय। मैं जाहिल मेरा नहीं, ख्याल है मैं जाहिल नहीं हूँ। नहीं, आ जाओ। मैं शर्ट उतारता हूँ, तुमने डोले नहीं देखे मेरे? डोले, अगर तुम डोले देख लो तो ये बात भी ना करो मुझसे। तमीज़ से रहें, नहीं, आपे में रहें। डर गए ना, मानोगे डर गए। मोहतरम, ये बताइए, मुल्क के हालात के बारे में आप कुछ कहना पसंद करेंगे? हैरत अंगेज कीमत के ऊपर 5 बेडरूम के मालिक बन जाइए। अबे एक बेडरूम में जान निकली हुई है, 5 बेडरूम लेके क्या करेंगे? ख़ानदान वाले भी तो साथ रह सकते हैं। अबे हमारे ख़ानदान में तो कोई बचा ही नहीं है। क्या मतलब? बस हमारे सारे ख़ानदान वाले रहते थे नागन चौरंगी पे, एक भी कुदरती मौत नहीं मरा, एक भी। सारे नागन चौरंगी क्रॉस करते हुए गुजर गए। भाई साहब, आप पुरानी बातें कर रहे हैं जी, तो आप अबे तो मेरे रिश्तेदार नए तो हो नहीं सकते भाई। अब तो नागन चौरंगी पर कराची का खूबसूरत तरीन ब्रिज बना है। अच्छा, इन बातों को रहने दें। आप मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान कब और कैसे ठीक हो सकता है? मेरा तो एक आइडिया है, मगर तू मानेगा नहीं। बताएं। अबे मेरा तो कहना ये है कि ये पाकिस्तान जो है बिल्डर्स के हवाले कर दें। ऐसा इश्तिहार बना के देंगे कि आपकी चीख निकल जाएगी। शुक्रिया।